الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج 14 جون ہے اور 25 ذی القعدہ بدھ کا دن ہے، اور میں 2023 کو میں یہ حج اور قربانی سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج قربانی پہ بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں حج کی تینوں اقسام پر بات ہوگی۔ لفظ قربانی جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان جو چیز بھی اللہ کی خاطر دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، تو وہ اس کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اس کی قربانی ہوتی ہے۔ کوئی جذبات کی قربانی دیتا ہے، کوئی مالی قربانی دیتا ہے، تو یہ کوئی غیر معروف ہمارے یہاں لفظ نہیں ہے۔ جس طرح سے ماں قربانی دیتی ہے، اپنی نیندیں حرام کرتی ہے اور جن حالات سے وہ گزرتی ہے، وہ قرآن کریم نے بار بار ان کو دہرایا ہے۔ اسی طریقے سے ڈھیر سارے اور معاملات ہیں جن میں انسان اللہ کے تقرب کے لیے، جسے حضور نے فرمایا نا کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی تمہارا جو ہے وہ صدقہ ہے، تو اس لحاظ سے انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ آخری یہ والی قربانی ہے۔ بس یہی قربانی نہیں ہے، ان کی پوری زندگی قربانیوں کی ایک داستان ہے، جس میں آخر میں آ کر پھر شارٹ کٹ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے۔ اس فائل کا، اس سافٹ ویئر کا، اس فلسفے کا، اس حکمت کا، وہ شارٹ کٹ جس کو ڈبل کلک کریں آپ تو پھر وہ پوری فائل کھل جاتی ہے کہ وہ قربانیوں کے کن کن وادیوں اور گھاٹیوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچے۔ پھر لفظ آتا ہے تضحیہ، یعنی سیکریفائس کرنا، سیکریفائی کرنا، سیکریفائس۔ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ مل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس سنت کو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ سنت کے طور پر یہ متعارف کروائی گئی ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ محبت کی ادا ہے۔ کچھ جگہیں اللہ پاک نے گرے چھوڑ دی ہیں، جہاں انسان خود آگے بڑھ کر بھی کچھ کر کے دکھائے تاکہ اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہو، مجرد مزدور بن کر نہ رہ جائے۔ وہ گرے ایریا رکھا گیا ہے۔ 4 فرض ہیں جی، ٹھیک ہے، فرض آپ نے پڑھ لی، اب جو باقی آپ سنن پڑھتے ہیں وہ نوافل ہی ہیں۔ عبادت کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا فرض ہے یا
تطوع ہے۔ تطوع کا مطلب ہے برضا و رغبت، اللہ کے سامنے اپنی محبت، اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لیے آپ جو ایکسٹرا کرتے ہیں کہ اتنا اللہ نے کہا تھا، اتنا میں نے اور کر دیا ہے، اللہ پاک خوش ہو جائے کہ میں نے تو 4 فرض رکھے تھے اور اس نے اتنے پڑھ دیے، اللہ پاک خوش ہو جائے کہ یہ صرف میرے حکم کا پابند نہیں ہے بلکہ اس کی محبت کچھ مزید بھی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ نوع جو تطوع والی ہے یہ ہر نماز میں بھی ہے، قربانی میں بھی ہے، صدقات میں بھی ہے، ہر جگہ یہ موجود ہے۔ زکوٰۃ کے معین جو ہے وہ مقدار آپ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عذاب سے بچنے کے لیے اور مال کو پاک کرنے کے لیے اور فلاں فلاں چیز کے لیے یہ کر دیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ جو گردن کے ساتھ باندھ لی، یہ چیز اس کے بعد انفاق کرنا ہے کہ اللہ پاک تو نے یہ مقرر کیا تھا یا اللہ الذین فی اموالہم حق معلوم، یہ معلوم ہم نے ادا کر دیا، لیکن اس کے علاوہ جی بھی باقی جو حقوق ہیں اس میں سے ہم نے ادا کرنے آگے بڑھ کر۔ والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم پاس ہی ہو جاؤ تو بھی ہم خوش ہیں، اور پھر بچہ جب کوئی گریڈ لے کر آتا ہے تو وہ گھر دوڑتا ہے خوشی کے لیے کہ والدین تو صرف میرے پاس ہونے پر راضی تھے، جب میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے کلاس میں جو ہے وہ اتنا نمبر اچیو کیا ہے، میں فرسٹ آیا ہوں، سیکنڈ آ گیا ہوں، تھرڈ آ گیا ہوں، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے سینس آف اچیومنٹ کہ وہ پاس ہونا والدین کی ڈیمانڈ تھی اور میں نے اس سے بڑھ کر اچیو کیا ہے، تو اس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ مجرد حکم پورا کر دینا تو آپ نے حکم پورا کر دیا، بات ختم ہو گئی، یہ آپ کا کام تھا۔ یہ 4 فرض اگر نہ پڑھتے تو سزا ملتی۔ عبودیت ثابت کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا، جنت جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ جو ایکسٹرا آپ کرتے ہیں وہ محبت ثابت کرنے کے لیے، یہ ہے قربانی، یہ تضحیہ۔ پیسہ آپ کو عزیز ہوتا ہے، آپ پیسہ خرچتے ہیں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اچھا بات ذہن سے نکل جائے گی، خلفائے راشدین ہر سال قربانی نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ وہ سنت بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کی توجیہات کو، آپ کے فرمودات کو اللہ کے رسول کے سینس کے مطابق۔ سنت وہی چیز ہے جس پر صحابہ نے چل کے اس کو سنت بنا دیا ہے، کثرت سے چل کے مواظبت اس پر اختیار کیے، اور وہ ایک چٹیل رستہ بن گیا، دور سے بھی نظر آتا ہے، اندھیری رات میں بھی جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے۔ باقی جو چیزیں بعد میں دریافت ہوئیں، 2 مہینے سفر کر کے جن کو لوگ 200-250 سال بعد دریافت کر کے لائے، وہ حدیثیں ہیں، وہ روایات ہیں، وہ نیریشنز ہیں، وہ کہانیاں ہیں، ان میں سے جو اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کے مطابق ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ جو قرآن کی مخالفت ظاہر کرے گی، قرآن کے مخالف ہوگی، حضور کی ثابت شدہ سنت کے خلاف ہوگی، حضور کے مقام کے خلاف ہوگی، اس کو ہم نہیں مانیں گے، تاریخ کی طرح۔ تو وہ ان کا معاملہ الگ ہے۔ سنت ایک باقاعدہ چیز ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس پر صحابہ نے چل کے اس کو سنت بنایا۔ 200-250 سال بعد وہ منظر عام پر نہیں آئی کہ پہلی 2-2.5 صدیوں کے جو لوگ ہیں وہ بغیر اس سنت پر عمل کیے فوت ہو گئے۔ سنت وہی ہے جو صحابہ کی زندگی میں ان کے عمل میں آئی، وہ سنت ہے۔
باقی روایت ہو سکتی ہے، اگر اس کو سنت بنانا مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجمع میں بیان کرتے، جمعے کے خطبے میں بیان کرتے، اہم موقع تھا حج کا وہاں بیان کرتے۔ جب نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بس ایک روایت ہے۔ تو خلفائے راشدین تراویح انہوں نے کبھی بھی نہ اس کی جماعت کروائی، نہ جماعت کے ساتھ پڑھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ حضور اگر 3 دن نکلیں، چوتھے دن نہیں نکلے تو وضاحت فرمائے کہ میں چوتھے دن نکلتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تمہاری یہ رغبت دیکھ کے اللہ اسے فرض ہی نہ کر دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بوجھ بن جائے۔ تو اس کو سنت رکھنے کے لیے حضور چوتھے دن نہیں نکلے، لیکن ہم نے حضور کی اس احتیاط کے باوجود اس کو فرض بنا لیا۔ فرض ان معنوں میں بنا لیا ہے کہ ہم ملامت کرتے ہیں جو نہیں پڑھتا یا کم پڑھتا ہے۔ یہ محبت کی عبادت ہے جس میں جتنی رغبت کے ساتھ جتنی پڑھ سکتا ہے اتنی میں ہی ثواب ہے۔ جس کو بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ کو اس کی ان چیز کو ضرورت نہیں ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں بھی وہ 1 سال دیتے تھے، 2 سال دیتے تھے، پھر سال چھوڑ دیتے تھے، 1 سال دیتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے، قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے، یہ محبت کی قربانی ادھار دے کر بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ اولاد کی محبت میں ادھار نہیں لیتے، قرض لیتے ہیں نا، تو اللہ کی محبت میں نہیں لے سکتے آپ۔ یعنی اگر کوئی دینا چاہے تو نصاب کا کوئی مسئلہ یہاں نہیں۔ کسی کے پاس ڈھیروں سونا چاندی ہے، منوں کے حساب سے ہے، قربانی نہیں دینا چاہتا نہ دے، اسے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کسی سے ادھار لے لیتا، یار میرا دل کرتا قربانی دینے کا، تو ٹھیک دے دے، کوئی گناہ نہیں۔ پھر یہ ہر گھر کے ہر فرد پر نہیں ہے کہ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 2 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں، تینوں ہی کام کر رہے ہیں، تینوں کما رہے ہیں، باپ کی بھی پینشن آ رہی ہے، باپ کے پاس بھی پیسے ہیں، اب باپ بھی دے اور یہ تینوں بھائی بھی دیں۔ ایک گھر سے ایک قربانی ہے۔ حضور نے اپنی بھی اور اپنی 9 بیویوں کی طرف سے بھی ایک قربانی دی۔ دوسرا دمبا جو ہے وہ امت کے ان غریبوں کی طرف سے دیا ہے جن کی استطاعت نہیں ہوگی، جن کی استطاعت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ استطاعت نہ بھی ہو تو ادھار لے کے بھی دی جا سکتی ہے۔ استطاعت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کی طرف سے کہ اللہ میرے ان امت کے فقراء کی طرف سے اور مساکین کی طرف سے جو افورڈ نہیں کر سکے۔ خیر، تو اچھا جس کے پاس زیادہ ہے، چونکہ ہمیں ثواب کے ساتھ کچھ نام بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ وہ کوئی صاحب تھے، کسی فقیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے ذرا اس کے مسائل بتا دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم حج پہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ نام و نمود کے لیے تمہارے گاؤں والے محلے والے کہیں کہ حاجی ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، اس لیے جانا چاہتے ہو، یا اللہ کی رضا کی خاطر جانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ ان کا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوس میں فلاں گھر میں ایک بیوہ ہے، اس کی بچی بیانے والی ہے یا بچیاں بیانے والی ہیں، اس گھر کو تمہارے اس پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، اگر تم رب کی رضا چاہتے ہو تو وہ تمہارے پڑوس میں ہے۔ یہ امتحان ہے۔ اگر تو تم واقعتاً اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں حج سے رب کی رضا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو وہ تو تمہارے پڑوس میں ہے، خدا کی خوشی تو تمہارے پڑوس میں ہے۔
انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اور بھی وہاں جاؤں اور زیارتیں بھی کروں اور مسجد نبی کو بھی دیکھوں اور سلام پیش کروں اور فلاں فلاں فلاں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو وہی ہے، صرف رب کی رضا تمہارے مطلوب نہیں ہے، تمہارا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی لگی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ 2.5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی، 10 لاکھ کی قربانی دیتا ہے، تو اگر اس کے پاس 10 لاکھ ہے تو یہ 10 لاکھ کی قربانیاں وہ پورے ملک میں کیوں نہیں دیتا؟ ایک قربانی فلاں شہر میں کسی غریب کے بھیج دے، ایک فلاں شہر میں کسی غریب کے یہاں بھیج دے، ایک فلاں شہر میں کسی غریب کے یہاں بھیج دے، وہ 4 لاکھ کی جو ایک بیل اور ایک گائے وہ دے گا اور اخباروں میں آئے گا اور جیو والے پہنچ جائیں گے اور اس کے جناب فوٹو لیں گے اور اس کا نام ملکہ ترنم رکھ دیں گے اور فلاں رکھ دیں گے اور فلاں رکھ دیں گے، تو بڑی شہرت ہوگی۔ اگر یہ شہرت مقصود نہیں ہے، رب کی رضا مقصود ہے، رب مطلوب ہے، تو اس قربانی کو ڈسپرس کر دو۔ اس کے تم 50 بکرے خرید کے تو مختلف 50 غریبوں کے گھروں میں دے دو، وہ اپنے یہاں قربانی دیں، خود بھی کھائیں، ارد گرد کے غریبوں کو بھی دیں، ان کے بچے بھی کھیلیں اس قربانی سے، اس بکری کو ان کے بچے بھی کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو۔ تو اس خوشی کو تم بانٹ کیوں نہیں دیتے؟ رب کی رضا، اس کے اتنے سورسز بن جائیں، جیو کی بجائے اتنے سورسز بن جائیں رب کی رضا کے، اتنے گواہ بن جائیں تیرے اس نیکی کے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو تضحیہ جو ہے، سیکریفائی کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے کیے جائیں۔ جہاں بندہ بیٹھے رب کے ذکر کے بغیر اس مجلس سے اٹھے نہ، اس لیے کہ وہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے حسرت ہو، رب کی نعمتیں گنوائے، رب کے احسانات گنوائے، اپنی غلطیاں اور پھر رب کا وہ فضل و کرم بیان کرے کہ دیکھو میری کرنی، دیکھو میرے رب کی کرنی دیکھو۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ، سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جس کی غلامی کی جائے، تیرے مقابلے میں کوئی شخص غلامی کا حقدار نہیں، تو سب سے زیادہ۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، اور تو سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جس کی چاہت میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ کچھ پیسے کا فلاں چیز خرید لی، پہ کچھ پیسے، فرمایا سب کچھ دے کے یہاں تک کہ جان بھی دے کر تو مل جائے، اوثر، سب سے قیمتی خزانہ ہے تو، اس میں جان کھپ جائے، مال کھپ جائے۔ تو اللہ کی رضا، اللہ اسی طرح ملتا ہے نا، یعنی اللہ کی رضا ملتی ہے، وہ اس میں ہے کہ صرف اس کی خاطر انسان سیکریفائی کرے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، فرمانا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، زُيِّنَ ٹھونک دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں، کندہ کر دی گئی ہیں انسان کے دل میں۔ یہ پیسہ کوئی ایسا نہیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تیلیوں کے گھر تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں پر لیپ دیتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے انہیں زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ زیادہ کھبا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس کے پاس وہ سوئی کی طرح تھوڑا سا دل میں کھبا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے نکالا ادھر دے دیا۔ اور جن کے پاس کروڑوں اربوں ہوتے ہیں ان کے اندر لمبے لمبے کھمبے جتنے کیلے جو ہے وہ کل بن کے اندر کھمبے ٹھکے ہوئے ہیں، اسے نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بنتا بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں سے پھر اللہ کی خاطر، میری خاطر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھلاتا ہے۔
میرا رب تو کھاتا نہیں، لیکن میں جب کسی غریب کو کھلاتا تو رب بہت خوش ہوتا، ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کی دعوت کر دی۔ اور وہ حدیث قدسی ہے نا، قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ خالق تو کھاتا نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ فرمایا تجھے معلوم تھا فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو وہ کھانا آج میرے پاس پاتا۔ تو پورا سال قربانیوں کی ایک زنجیر ہے، اڑوس پڑوس میں مواقع دیکھیں، سابقو، ریس لگاؤ، اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے اور اس کی یہ حاجت پوری کرے، میں پہلے کر لوں۔ بچے والدین کی طرف کو چیز لے کے دوڑتے ہیں نا تو سبقت کرتے ہیں کہ میں پہلے ابو کو یہ چیز پہنچا دوں۔ وہ سبقت، فلاں بیوہ، فلاں غریب، فلاں کی بچی کی کتابیں، انٹری فیس، سمیسٹر کی فیس، یہ ساریاں قربانیاں ہی ہیں۔ یہ بس سال میں ایک دفعہ بکری بکرا دے کے تو جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دینا، یہ تو قربانی کی توہین ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، ٹوٹل شارٹ کٹ، آپ ڈبل کلک کریں پتہ چلا یہ دس فولڈر از ایمپٹی، اندر کچھ نہیں ہے، صرف فولڈر ہے قربانی والا۔ پڑوس میں عید والے دن خاتون نے زہر کھا لیا بچوں سمیت، اور یہ تیاری کر رہے ہیں کہ آخری عشرہ جا کے تو مکے مدینے میں گزارنا ہے۔ یہ نہیں پتا، پڑوس کے حالات کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو کسی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت کے قدموں میں رکھ دینا، یہ قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا تو نہیں دیا تھا، اونٹ تو نہیں دیا تھا، بیل تو نہیں دیا تھا، بیٹا لٹایا تھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا دیا۔ اگر اللہ پاک اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو روک نہ دیتا اور ذبح عظیم عطا کر کے فرماتا کہ ٹھیک ہے تیری محبت کو ہم اس میں دیکھتے ہیں، تو دمبا ذبح کر، ہم یہ سمجھیں گے کہ تو نے اسماعیل ذبح کر دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو بعد والوں کے لیے پھر اللہ پاک نے جاری کر دیا۔ تو دیکھیں وہ قربانیاں جو ارد گرد آپ کے جو غریب ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی مدد کریں، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی تضحیہ ہے، یہ بھی سیکریفائس ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معبد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں لوگ چندے کا بکسہ پڑا ہوا تھا، تو اس میں آ کے لوگ ڈال رہے تھے۔ یہ بہت پرانی رسم ہے، صندوق جو رکھا جاتا ہے۔ تو لوگ آتے رہے، بڑے بڑے تاجر آتے رہے، اپنے اپنی استعداد کے مطابق پیسے دیتے رہے۔ پھر آخر ایک خاتون آئی اور آ کے اس نے جھجکتے ہوئے وہ ایک درم کا سکہ نکالا اور اس کو صاف کیا اپنے وہ دوپٹے سے یا چادر سے جو بھی، اور پھر اس کو ڈال دیا۔ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وجد میں آ کے آپ کے اس ری ایکشن سے حواریین نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا سعود، یہ جتنا صندوق بھرا ہوا تھا نا، جتنے لوگ دے کر گئے، اس کے درہم نے اس سے زیادہ اجر حاصل کر لیا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ جو آئے تھے اس سے پہلے جو دے رہے تھے وہ پیسے میں سے پیسہ نکال رہے تھے، اور اس نے پیٹ میں سے پیسہ نکالا۔ یہ بھوکی ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے، لیکن اس نے
اللہ کی کو ترجیح دی اپنے پیٹ پر، وہ اللہ کے دے کے گئی. یہ ہے قربانی، یہ ہے سیکریفائس. کوانٹیٹی ڈز ناٹ میٹر. کتنے لاکھ ہے کتنے کروڑ ہے یہ نہیں میٹر کرتا. میٹر یہ کرتا کہ کس قسم کے حالات میں، کس قسم کی جگہ تم نے وہ دیا ہے. تو اس لحاظ سے صرف وہ ایک دن کی قربانی کو آپ نہ اپنا مطمع نظر بنائیں. پورا سال یہ قربانیوں کا ایک وہ ہے جس کی آخر جو ہے وہ پھر اس کی فصیل وہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پہ ادا کی جاتی ہے. سنت ابیکم ابراہیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.